قد افلح من تزکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کو اپنایا جائے تو انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے؟ بہت سارے پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو پر روشنی آپ کے سامنے ڈالوں گا۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی قیمتی روایت، بڑی مبارک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا، صحابہ نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ مال ہو دنیا کا، نہ متاع ہو۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے پاس مقبول نمازیں ہوں گی، مقبول روزے ہوں گے، مقبول زکاتیں ہوں گی، اور وہ شخص آ جائے گا دنیا کی زندگی میں اس روزے دار نے، اس زکات دینے والے نے، اس نماز ادا کرنے والے نے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نے، حج اور عمرہ کرنے والے نے، ذکر و اذکار کرنے والے نے، راتوں کو قیام کرنے والے نے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے نے، تمام نیکیاں کرنے والے نے، دنیا کی زندگی میں جس کو گالی دی ہوگی وہ وہاں پہ آ جائے گا، جس پر الزام تراشی کی ہوگی وہ وہاں پر آ جائے گا، جس کا مال ناحق کھایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ناحق جس کا مال کھایا ہوگا وہ وہاں پر آ جائے گا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، دنیا کی زندگی میں ناحق جس کا لہو اور خون بہایا ہوگا وہ وہاں پر آ جائے گا، وَضَرَبَ هَذَا، دنیا کی زندگی میں ناحق جس کو مارا ہوگا وہ وہاں پر آ جائے گا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب اس روزے دار کے، اس نمازی کے، اس حاجی کے، اس صدقہ اور خیرات کرنے والے کی نیکیوں میں سے نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دینا شروع کر دی جائیں گی، اس کی نیکیوں کو دی جائیں گی۔ وہ بندہ جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس پر الزام تراشی کی ہوگی، جس کا مال ناحق کھایا ہوگا، جس کا لہو بہایا ہوگا، جس کو مارا ہوگا، جس پر ظلم و زیادتی کرتا رہا، اس کی نمازیں ان میں بانٹ دی جائیں گی، اس کے روزے ان کو دے دیے جائیں گے، اس کا حج اور عمرہ کرنا ان کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن فَانِيَتْ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِن فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی وہ سائل باقی تھے، وہ سوال کرنے والے لوگ، وہ مظلوم لوگ جو دنیا کی زندگی میں اس کی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنتے رہے، ابھی باقی تھے، نیکیاں ختم، ساری زندگی کی نمازیں جاتی رہی، روزوں سے محروم کر دیا گیا، قرآن کی تلاوتیں، سارے کا سارا اجر و ثواب ان لوگوں کو دے دیا گیا، اس کے حج اور عمرے بانٹ دیے گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کا جہاد ان کو دے دیا گیا۔ فَإِن فَانِيَتْ، اس کی نیکیاں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، اب ان مظلوم لوگوں کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی نافرمانیوں کو اٹھایا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ،
اس نمازی کے، اس روزے دار کے، اس زکوٰۃ دینے والے کے، اس حج اور عمرہ کرنے والے کے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے کے، راتوں کو قیام کرنے والے کے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں ان کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس دنیا میں نیک آدمی کو، دنیا کی زندگی میں نیک تھا، آخرت کے لیے توجہ کرنے والا تھا، کوشش محنت کرنے والا تھا، زیادہ راہ جمع کرنے والا تھا، اس نے نیکیاں جمع کی، گناہوں سے بچتا رہا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کی حفاظت نہ کی، اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، لوگ اس کے ہاتھوں کے شر سے محفوظ نہ تھے، اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہ تھے۔ اب نیکیاں جاتی رہیں، لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے گئے، اور یہ اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب البر والصلۃ والآداب میں روایت کیا ہے۔ حضرات یہ حدیث بڑی قیمتی حدیث ہے، اور غور کیجئے وہ کون سا آدمی ہے جس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جن کی عبادات، جن کی نمازیں، جن کے روزے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ کس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں؟ جس کا عقیدہ صالحہ ہو، جو عقیدہ توحید پر قائم ہو، صرف اسی کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، صرف اسی کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے بخشے جاتے ہیں۔ یہ بندہ جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق، عقیدہ توحید کے مطابق عمل کرنے والا تھا، اسی کے اعمال اللہ کے قبول ہوں گے۔ یہ مقبول نمازیں، مقبول روزے، مقبول زکاتیں، یہ کس آدمی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے؟ سوچئے، ہمارا دعویٰ ہے ہم اعمال اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرنے والے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، عقیدہ توحید ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم خلوص نیت کے ساتھ اعمال بجا لانے والے ہیں۔ تو حضرات یہ حدیث مجھ کو مخاطب کرتی ہے، آپ کو مخاطب کرتی ہے، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے، ہم سنت کے راستے پر چلنے والے، اللہ کی توحید کو تھامنے والے، اخلاص کے ساتھ اعمال بجا لانے والے ہیں، ان لوگوں کو یہ حدیث مخاطب کرتی ہے۔ اگر اعمال قبول ہو بھی گئے کیا فائدہ اگر ان اعمال سے انسان کو محروم کر دیا گیا، جب ان اعمال کی ضرورت تھی، جب ان کی ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، جب ان کا وزن ہونا تھا، جب ان اعمال نے انسان کو فائدہ دینا تھا، تب اس بدنصیب کو اس کے اعمال سے محروم کر دیا گیا، اور لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے گئے۔ کون سا آدمی کیسے گناہ کرتا ہے ہم نہیں جانتے، کیسے کیسے کبھی گناہ، کیسے کیسے کبیرہ گناہ، کیسے کیسے گھٹیا کام لوگ کرتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ نہ کردہ گناہوں کا بوجھ ہمیں اٹھانا اگر پڑ گیا، ہم سے زیادہ بڑا بدنصیب کوئی نہ ہوگا۔ حضرات اعمال کیجئے، اعمال کرنے سے زیادہ اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مثال اس مسافر جیسی ہو کہ جس کو وقت دیا گیا، مدت دی گئی کہ ایک لمبے سفر پر تم روانہ ہونے والے ہو، اپنے لیے زیادہ راہ جمع کر لو۔ اس مسافر نے دن رات محنت کی، خون پسینہ ایک کیا، زیادہ راہ جمع کیا، بہت اچھا خاصا کارگر زیادہ راہ جمع ہو چکا۔ جب سفر پر روانہ ہونے لگا، اس کو اس کے زیادہ راہ سے محروم کر کے خالی ہاتھ ہی سفر پر روانہ کر دیا جائے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ حضرات اعمال کی حفاظت کیجئے، اور اعمال کی حفاظت تب ہی ممکن ہے جب ہمارے ہاتھوں کے شر سے، ہماری زبان کے شر سے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی عزتیں، ان کا مال، ان کا خون، ان کا جسم محفوظ رہے گا، تب ہی ہمارے اعمال کی حفاظت ہو پائے گی۔ اس امت کے مفلس نہ بنیے،
इस उम्मत का मुफलिस इंतहाई काबिल तरस आदमी है कि जिसने बीज लगाया, ज़मीन में बीज काश्त करने के बाद दिन रात वो मेहनत करता रहा, अपनी फसल की हिफाजत करता रहा, इतना लंबा अरसा के बाद इसने मेहनत भी की, कोशिश भी की, हिफाजत भी करता रहा, लेकिन जब फसल पक करके तैयार हो गई, फसल काटने का वक़्त आया, इसकी पकी पकाई फसल को काट करके किसी और के हवाले कर दिया गया। इससे बड़ा बदबख्त किसान कौन सा हो सकता है? हज़रात, यही हाल उन लोगों का होने वाला है जो नेक अमाल तो करते हैं लेकिन लोगों के हकूकुल इबाद में कोताही के मुर्तकिब होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इस उम्मत के मुफलिस लोग हैं और ये लोग जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने आमाल की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।